السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم سب خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سربلندی و کامیابی ہمارے قدم چومی، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و رفعت کے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبد المطلب جیسے بڑے بڑے شجاعت کے پیکر اور آزم و دہکار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے۔ ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں، اور کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار اور کمان نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابو جہل کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح تیتے ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل کو سمجھا جاتا تھا۔ 2 بچوں کے ذریعے مارا جاتا، معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جانتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج وہی عبداللہ بن مسعود اسی میدان جنگ کے اندر ابو جہل کے سر کو جسم سے الگ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار امیہ ابن خلف کو سمجھا جاتا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتے ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور بلال حبشی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، شور مچاتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ جانتے ہیں یہ بلال حبشی کون ہے؟
یہ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو امیہ ابن خلف میدان جنگ کے اندر دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ کوئی حرکت نہ کر سکے، پیروں میں زنجیر باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتا تھا، اکتا جاتا ہے، کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا تھا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سربلند رہو گے اگر تم پکے سچے مسلمان رہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل آج ہم اور آپ اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، اور وہاں 750 سال ان کی حکومت رہی، لیکن آج وہاں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک بھی مسلمان کلمہ پڑھنے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی و بربادی اس طرح آئی کہ یہی نہیں کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بھی مسلمان جو ہے کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ملک برما میں مسلمانوں کی قتل عام ہوا، عبادت گاہوں کو شہید کیا گیا، آج ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں سے جدا کر دیا گیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ یعنی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا